السلام علیکم بچوں. آج میرا جو ٹاپک ہے لیکچر دینے کا وہ ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1979. سابقہ حکومتوں کی طرح 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے حکومت سنبھالتے ہی تعلیمی حالات کا جائزہ لینے کے لیے کانفرنس بلائی. وسیع پیمانے پر تعلیمی اصلاحات کے لیے تجاویز جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا، جن کی روشنی میں یہ پالیسی بنائی گئی. اس وقت کے وزیر اعظم جناب محمد خان ہوتی نے 1979 میں تعلیمی پالیسی یعنی ایجوکیشنل پالیسی شائع کروائی. مینیجنگ فار یونیورسل پرائمری ایجوکیشن پالیسی کے مطابق 53% بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ 47% بچے اس سے محروم تھے. طے کیا گیا کہ اسکولوں میں داخلہ کی عمر تک پہنچنے والی تمام بوائز کو 1987 تک اور تمام گرلز کو 1992 تک اسکولوں میں داخل کرنے کا انتظام کیا جائے گا. اس کے لیے 5 ایئرس میں 13,000 نیو پرائمری اسکول کھولنے کا عزم کیا گیا. موسک اسکولز اخراجات بچانے، مساجد اور ان کے عملے سے فائدہ اٹھانے کے لیے پالیسی میں طے کیا گیا کہ موسک اسکول شروع کیے جائیں، جن میں قرآن حکیم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ بیسک ایجوکیشن کے دوسرے سبجیکٹ شامل کر لیے جائیں. مسجد کا جو امام ہے ان کی مدد کے لیے ایک ٹیچر یعنی ٹرین ٹیچر کو اپوائنٹ کیا جائے. ابتدا میں 5,000 موسک اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا. محلہ اسکولز اسلامی معاشرے میں کچھ پڑھی لکھی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی حیاداری اور دوسری وجوہات کی بنا پر اپنے گھر کے ماحول سے باہر نکل کر کام کرنا پسند نہیں کرتی. فیمیلز نے اپنے گھروں پر ہی صبح یا شام کے اوقات پر محلے کی جو بچیاں ہیں ان بچیوں کو قرآن مجید پڑھانے اور سلائی کڑھائی وغیرہ کی تربیت دینے کا کام جاری کیا ہوا ہے. ایجوکیشنل پالیسی میں تعلیمی و تربیتی مرکزوں کی اس نظر انداز شدہ قسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تربیت یافتہ خواتین کے ذریعے چلانے کا پروگرام بنایا گیا. فیصلہ کیا گیا کہ ایسے اداروں کی جو معلمات ہیں ان کو اعزازی تنخواہیں یعنی سیلریز دی جائیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے فری بکس اور ٹیچنگ ایڈس کا انتظام کیا جائے. ان اداروں کے کریکولم میں ہوم اکنامکس کو بھی شامل کیا جائے اور یہاں بڑی عمر کی خواتین کو تعلیم و تربیت بھی دی جائے. ولیج ورکشاپ اسکولز تعلیم حاصل نہ کرنے والے بچے اور ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ دینے والے بچوں کی تربیت کا ملک میں کوئی انتظام نہیں تھا. ایسے بچوں کو حصول معاش کے قابل بنانے کے لیے 1,000 ولیج ورکشاپ اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. ایسے ورکشاپ اسکولوں میں تربیت یافتہ عملہ مقرر کرنے کے علاوہ پیشہ ورانہ لوگوں سے مدد لینے کا پروگرام بنایا گیا. ایجوکیشن آف دا اسپیشل چلڈرن خصوصی بچوں اور معذور افراد کے بارے میں اندازہ لگایا گیا کہ ان کی آبادی 4% کے قریب ہے. جسمانی طور پر معذور، گونگے اور بہرے، ذہنی طور پر پسماندہ اور نابینا افراد کے لیے پالیسی میں طے کیا گیا کہ مرکزی حکومت ایسے افراد کی تربیت اور بحالی کے لیے منصوبے بنائے گی. ایسے لوگوں کو مفید مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ یہ معاشی طور پر خود کفیل ہو سکے. ایسے ادارے چلانے والی جو آرگنائزیشنز تھیں ان کی بھی مدد کی جائے گی. حکومتی سطح پر ایجوکیشنل پالیسی میں پہلی دفعہ ایسے لوگوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی. ریلیجیس ایجوکیشن مکاتب اور مدارس کا نظام مسلمانوں میں اسلام کی اشاعت اور قرآن مجید کی تعلیم کے لیے قائم ہے. یہ ادارے مفت تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں. ان اداروں کی طرف حکومت نے کبھی توجہ نہیں کی ہے. ان اداروں کے بورڈوں کے ساتھ الحاق کا بھی جائزہ لیا جائے گا. ان اداروں کے فارغ التحصیل لوگوں کو گورنمنٹ جابس دی جانے لگی. اسلامیات اینڈ سوشل اسٹڈیز پر کمپلسری اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کی تدریس لازمی کر دی گئی، یہاں تک کہ اسے پیشہ ورانہ کالجوں کے نصاب میں بھی شامل کر دیا گیا. پرمیشن ٹو رن پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز
1972 to 80 کی تعلیمی پالیسی میں پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو قومی تحویل میں لے لیا گیا. اس پالیسی میں دوبارہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے قیام کی اجازت بھی دی گئی. یونیفارم فار دا اسٹوڈنٹس طے کیا گیا کہ 1979 to 80 سے تمام اسکولوں میں ایک جیسا یونیفارم لازمی ہوگا. لڑکوں کے لیے طے کیا گیا کہ وہ بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنیں گے. لڑکیاں جو ہیں گرلز جو ہیں وہ لائٹ بلو قمیض اور سفید یعنی وائٹ کلر کی شلوار استعمال کریں گی. دوپٹے کا رنگ ادارے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جا سکے گا. ونٹرز میں بھی اضافی کپڑوں کے ساتھ یہی یونیفارم استعمال کیا جائے گا. میڈیم آف انسٹرکشن پالیسی میں طے کیا گیا کہ 15 ایئرس یعنی 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کر دیا جائے گا، لیکن عبوری عرصے میں انگریزی کو یعنی انگلش کو دفتری کاروبار چلانے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. یہ بھی طے کر دیا گیا کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکولز قومی زبان اردو یا صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ علاقائی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے. ہائر لیول میں جو ہے اردو کو بتدریج ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا. اس پالیسی میں عوام میں یکجہتی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریہ حیات کی روشنی میں فرد کی تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرنے کی خواہش موجود ہے. لیکن اس پالیسی کا حشر بھی دوسری ایجوکیشنل پالیسیوں سے مختلف نہیں ہے. بعد میں آنے والوں نے اپنی نئی ایجوکیشنل پالیسیاں بنائی اور نافذ کی. 5 ایئر پلان جو کہ 1979 to 83 میں ایجوکیشن پر اٹھنے والے اخراجات کی شرح قومی پیداوار کے 1.8 سے بڑھا کر 3.1 کرنے کا پروگرام بنایا گیا، مگر اس پر بھی عمل نہ ہو سکا. بچوں یہاں پہ میرا جو لیکچر ہے اینڈ ہوتا ہے. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.